السلام علیکم. کیسے ہیں سارے دوست؟ ہیپی ہیں؟ زبردست ہیں؟ موٹیویٹڈ ہیں؟ ایک دفعہ اپنی ذات کے لیے بہت ساری جاندار سی کلیپنگ کریں تاکہ میں آگے بڑھوں. بہت ساری تعریفیں ہوئی. اچھا، صرف 10 منٹ کے لیے، بلکہ 10 سے بھی کم، کوشش یہ کیجیے گا، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی دوست یہاں پہ کھڑے ہیں، جہاں پہ بیٹھے ہوئے، ایسے ہی ایز اٹ از صرف 10 منٹ کی درخواست ہے کہ آپ لوگ سارے یہاں پہ موجود رہیں. ایسے ہی ہوگا؟ میرے ساتھ تعاون کریں گے؟ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا. جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. جھوٹے پہ اللہ پاک کی 1000 دفعہ لعنت ہو. بولو آمین. ایک دفعہ اور بول دے آمین. بس آخری دفعہ بول دے. اچھا، 3 دفعہ آمین کہنے کے باوجود بھی جڑا بندہ پھر بھی شک کرے تو اس پہ بھی 6 مرتبہ. اچھا، اپنی دفعہ آمین نہیں کرے، ذرا بولے نا آمین. اچھا جی، سماغ الرحمان قریشی میرا نام ہے، اور جو کچھ کہوں گا اپنی آپ بھی تھی آپ کے سامنے رکھوں گا، جگ بھی تھی آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا. سنی سنائی باتیں یا کہانیاں آپ کو نہیں سناؤں گا، وہ بتاؤں گا جو میرے اوپر گزری ہے. اور جتنے بھی یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہوئے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بیٹھے ہوئے سینکڑوں ایسے نوجوان ہوں جن کی میری والی سٹوری ہو اور وہ اپنی زندگی میں مسائل میں پھنسے ہوں. تو میری اس چند جو 4-10 منٹ کی باتیں ہونے جا رہی ہیں، اس سے آپ کو وہ کلیہ مل جائے گا کہ اس جہنم والی زندگی سے آپ کیسے نکل سکتے ہیں. نام آپ میرا جان چکے ہیں، سماغ الرحمان قریشی، راولپنڈی کا رہنے والوں. بیسیکلی ملکہ کوسار مری کا میں ہمارا جو آبائی علاقہ ہے وہ مری ہے، لیکن ہم چونکہ شروع سے راولپنڈی ہی رہتے ہیں. میں 3 سال کا تھا دوستو، تو میرے والد صاحب ایک خودکش بلاسٹ میں شہید ہو گئے تھے، اور میں ایک شہید کا بیٹا ہوں. اس وقت ایج میری صرف 3 سال تھی. میرے والد صاحب پاکستان آرمی میں تھے، اور اس کے بعد ایک جاب کر رہے تھے. پاکستان کی ہسٹری میں پہلا وہ خودکش بلاسٹ تھا جس میں میرے والد صاحب شہید ہو گئے. میں سب سے چھوٹا تھا، گھر میں 4 بڑی بہنیں تھیں، اور جب والد صاحب دنیا سے گئے تو بقول میری والدہ کے مجھے تو ہوش بھی نہیں تھا کہ نہ ہم زیادہ بہت غریب گھرانے سے تھے، نہ بہت زیادہ امیر گھرانے سے تھے، مطلب درمیانے جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ والی پوزیشن تھی. اور جب والد صاحب حیات تھے، میری والدہ کہتی ہیں کہ ضروریات پوری ہو رہی تھی اور زندگی روٹین والی گزر رہی تھی، لیکن جب اچانک ایک ہی کمانے والا ہو، اور وہ بھی کوئی ایک شخص ہوتا ہے جس کی عمر زیادہ ہوتی ہے یا بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے یا بیماریاں اس کو لگی ہوتی ہیں، تو پھر بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مائنڈ کو میسج چلا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک شخص بالکل تندرست ہو، توانا ہو، ہٹا کٹا ہو، اور ایک ہی شخص گھر کا کمانے والا ہو اور یکدم وہ دنیا سے چلا جائے، تو بتائیں اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ وہ گھر دیوالیہ ہو جائے گا. تو ہم سب بہن بھائی چھوٹے تھے، کمانے والا کوئی نہیں تھا. تو میری والدہ کو کسی نے بتایا کہ گھر میں تعلیم آ جائے تو گھر کے حالات بڑے اچھے ہو جاتے ہیں. انہوں نے پھر حالات کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا. گاؤں میں انڈے، بکریاں، مرغیاں، جانور جو کچھ ہو سکتا تھا پال کے بیچا، اور پہلے ایک سسٹر کو ماسٹر کروایا، پھر دوسرا، پھر تیسرا. میرے ساری فیملی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے. میں سب سے چھوٹا تھا. جب میں نے BSc کیا تو اس کے بعد بچپن سے لے کے تو BSc تک میں آپ کو چند ایک واقعات سناؤں گا. میں نے پہلی جماعت سے لے کے میٹرک تک میں نے کبھی نئی کتابوں میں نہیں پڑھا، اور بے شمار ایسی عیدیں بیچ میں گزری کہ جس میں عید کے اوپر نئے کپڑے بھی نہیں پہنے. آپ بلیو کریں کہ وہ شخص جس کو بھوک لگی ہو اور کھانے کے لیے روٹی نہ ہو تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے، یہ میں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں. اور آپ کے گھر کا بجلی کا بل اگر 3 مہینے کے لیے پینا ہوا ہو اور بجلی والے میٹر کاٹ کے چلے جائیں اور آپ اندھیرے میں زندگی گزاریں تو کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ میں جانتا ہوں. 6ٹھی کلاس کا بچہ ہو اور ماں درد سے تڑپ رہی ہو اور اتنی طبیعت خراب ہو کہ وہ بچہ پیدل جاتا ہے محلے کے ڈاکٹر کے پاس اور اس کو جا کے کہتا ہے کہ میری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ کوئی دوائی دے دیں یا کچھ کریں. تو وہ ڈاکٹر آگے سے پوچھتا ہے کہ گھر میں پیسے ہیں؟ تو وہ بچہ سچ بول دیتا ہے کہ پیسے تو نہیں ہیں. تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے جب ہوں گے تو پھر بتانا. اور وہ درد جب انتہا پہ چلا جاتا ہے تو بندہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو وہ درد جب انتہا پہ گیا تو میری والدہ خود ہی ٹھیک ہو گئی. اور یہ ایک دفعہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے بیسیوں ایسی واقعات ہیں کہ جو میں آپ کو چند ایک سنا دوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غربت کی لکیر کے نیچے والی زندگی کیا ہوتی ہے. پھر کیا ہوا
میری والدہ کو کسی نے بتا دیا کہ گھر میں اگر تعلیم آ جائے تو حالات بڑے اچھے ہو جاتے ہیں. ان کو کسی نے آدھی بات بتائی, گاؤں کے سادے لوگ ہوتے ہیں جو بات کہتے ہیں ادھر ہی لگ جاتے ہیں کہ گھر میں تعلیم آ جائے تو حالات بڑے اچھے ہو جاتے ہیں. ان کو یہ بات کسی نے نہیں بتائی کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کسی پلیٹ فارم کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے, ورنہ یہاں پہ ڈگریاں اٹھا کے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں ہمارے نوجوان, اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. ان کے پاس لوکل گاڑی میں بیٹھنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, ان کے پاس ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کرایہ نہیں ہوتا, اور اس نوجوان کے اندر بڑے بڑے زندگی کے خواب ہوتے ہیں کہ میں اچھی اچھی گاڑیاں لوں, میں اچھے گھر میں رہوں. یا خدا, یہ امیر لوگ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, میں کیسے امیر ہوں. تو یہ والی سچویشن میری تھی. اور جب میں نے بی ایس سی کیا تو مجھے میرے دوست نے کہا کہ یار گاؤں سے پنڈی چلے جاؤ, بڑا شہر ہے, کوئی اچھا کام مل جائے گا. اس دوست کے کہنے کے اوپر جب میں پنڈی آیا تو وہاں پہ میرا کوئی دوست نہیں تھا, کوئی رشتہ دار, کوئی جانے والا, کوئی کچھ بھی نہیں. تو سیلز مین کی زندگی سے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا, اور 8,000 روپے ماہانہ سے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. میں نے جو آپ کے یہ منرل واٹر ہوتا ہے اس کو بیچنے کا کام کیا, شیشوں کے اوپر جو اخباروں سے صفائی ہوتی ہے وہ کیا, سیل مین کا کام کیا, جو ہو سکتا تھا وہ کیا. اور میں وہاں پہ جب اپنے کیریئر کا آغاز کر رہا تھا تو وہاں پہ بڑے بڑے لوگ وی آئی پی گاڑیوں میں آتے تھے, اور وہاں پہ آپ کے باہر گاڑیاں لگتی تھی. تو میں گھنٹوں بیٹھ کے سوچتا رہتا تھا کہ ان لوگوں نے یہ کیسے کیا, اور لوگ امیر کیسے ہوتے ہیں, خوابوں کو کیسے پورا کرتے ہیں. میں تو 10,000 کے اوپر نوکری کر رہا ہوں. زندگی میں مجھے بھی کبھی کوئی ایسا موقع ملے گا یا کوئی ایسا معجزہ ہوگا کہ میرے پاس بھی بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی, میں بھی بڑا انسان بنوں گا, مجھے بھی ہزاروں لوگ سنیں گے. اور آپ بلیو کریں کہ جب انسان زندگی میں ناکام ہوتا ہے, اس کے اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی اس کو نہیں پوچھتے, اپنے گھر والے بھی اس کو نہیں پوچھتے. لیکن جب انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو ایسے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ویڈیو میں اس کی باتیں ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ناکامی اور کامیابی کے درمیان کا سفر آپ کو بتا رہا ہوں. اور ان حالات میں دوستو, اس ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے, اس انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہوئے مجھے 11 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. اور یہ دنیا کی وہ بہترین انڈسٹری ہے کہ وہ نوجوان جو اندر ہی اندر گھٹ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ امیر لوگ زندگی اپنی کیسے بہتر کرتے ہیں, وہ کیسے اچھی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں, ان کے بچے کیسے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, وہ اپنی ضرورت کی زندگی, اپنی مرضی کی زندگی کیسے گزارتے ہیں. تو اس ایفیلیٹ انڈسٹری میں جب میں آیا, آج سے 11 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, تو جس دوست کے کہنے کو پر آیا اس ایفیلیٹ انڈسٹری کو میں نے دیکھا تو میرے سینئر نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا یہ دنیا کا واحد ایسا کام ہے جس میں آگے بڑھنے کے لیے نہ تو کوئی رشوت یہاں پہ چلتی ہے, نہ کوئی سفارش یہاں پہ چلتی ہے, نہ کوئی بڑی ڈگری یہاں پہ چلتی ہے. یہ وہ سسٹم ہے جو آپ کی شکل نہیں دیکھتا, آپ کے کپڑے نہیں دیکھتا, آپ کی ڈگری نہیں دیکھتا, آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتا. یہ سسٹم صرف یہ دیکھتا ہے کہ تیرے اندر کامیابی کی آگ کتنی ہے, اس آگ کی وجہ سے آپ کو وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لے کے آتا ہے. اور مجھے میرا سینئر کہتا ہے بیٹا یہ دنیا کا واحد ایسا کام ہے جہاں پہ نہ تیری شکل دیکھی جائے گی, نہ تیرے کپڑے دیکھے جائیں گے, نہ تیرا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھا جائے گا. یہ کیسی انڈسٹری ہے جو تیرے اندر پیاس دیکھے گی. تو میں نے اسے کہا میرے بھائی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں مجھ سے بڑی پیاس والا کوئی نوجوان ہوگا ہی نہیں, آپ مجھے ذرا کام دکھاؤ. آج سے 11 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اس نے جب مجھے ایفیلیٹ انڈسٹری کا آنے والا وقت بتایا, مجھے کام سمجھایا, میرا کنسپٹ کلیئر کیا, تو کہتے ہیں ذرا تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیراشوٹ لوگ ہوتے ہیں, جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں, وہ ٹیلنٹ سے فارغ لوگ ہوتے ہیں, ان کے اندر ٹیلنٹ نام کی چیز نہیں ہوتی. لیکن ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو گراس روٹ لوگ ہوتے ہیں, جو زیرو سے اٹھ کے ہیرو بنتے ہیں, ان کے اندر ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے. جو امیروں کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے تو بچے 5 کلومیٹر کبھی زندگی میں پیدل سفر نہیں کیا ہوتا, لیکن جو گراس روٹ ہوتا ہے وہ رگڑے کھا کھا کے خدا کی قسم اگر اس کو جب ایسی انڈسٹری ملتی ہے اور طوفان برپا کر کے رکھ دیتا ہے. تو جب مجھے کام سمجھ آیا تو پہلا مہینہ, آج سے 11 سال پہلے بتا رہا ہوں, پہلا مہینہ اس انڈسٹری میں 18,000 سے میں نے شروع کیا. میری والدہ نے 18,000 اکٹھا میرے والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد اکٹھا 18,000 تب دیکھا تھا جب میں نے اس انڈسٹری میں آگے پہلے مہینے کی انکم, آج سے 11 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. پھر اس انڈسٹری میں مجھے 1 سال 2 مہینے ہوئے تو انکم میری 1.5 لاکھ تک پہنچی, اور آج سے 10 سال پہلے 1.5 لاکھ.
ایک ہینڈسم انکم ہوتی تھی. بینک کے مینیجر اس ٹائم میں کئیوں کو ملتا تھا جا کے, ان کی انکم اتنی نہیں ہوتی تھی. پھر آگے بڑھتا گیا 2012 سے لے کے 2020-21 تک لگاتار کوئی مہینہ ایسا نہیں تھا جس میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ اس انڈسٹری نے مجھے نہیں دیا. اور میں وہ شخص تھا جس نے پورا پنڈی اسلام آباد نہیں دیکھا تھا, پورا پاکستان تو بہت دور کی بات ہے. اس ایفیلیٹ انڈسٹری نے مجھے رشیا دکھایا. پاکستان میں بڑے بڑے بزنس مینوں کو رشیا کا ویزا نہیں ملتا, اور میرے پاسپورٹ پہ پہلا ویزا ہی رشیا کا لگا تھا اس انڈسٹری کی وجہ سے. اور اس کے بعد دبئی کا وزٹ کروایا, وہاں پہ جا کے دنیا کے جو انٹرپرینور لوگ ہیں ان کو ملا, میرے دماغ کی کھڑکیاں کھل گئی. مجھے پتہ چل گیا کہ زندگی میں لوگ امیر کیسے ہوتے ہیں. میرے پاس وہ فارمولا آ گیا, میرے پاس وہ سادہ لفظوں میں کہتے ہیں وہ گدڑ سنگھی آ گئی. مجھے پتہ چل گیا کہ لوگ اس انڈسٹری میں زیرو سے ہیرو کیسے ہوتے ہیں. پھر جب میں نے باہر کے لوگوں کو دیکھا میری اور ویژن بڑی ہوئی, اور جب میں پہلا ٹور میں نے اس انڈسٹری سے کیا تو میں جب واپس آیا رشیا سے تو میں نے اپنے ساتھ ایک عہد کیا تھا کہ زندگی میں اگر کوئی کام کروں گا تو ایفیلیٹ انڈسٹری کے علاوہ دنیا کا نہ کوئی کام آتا ہے, نہ کوئی کام کریں گے اور نہ کبھی سوچیں گے. اور پھر کیا ہوا دوستو, آج سے تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے, زیرو سے اٹھ کے ہیرو بنا. آج سے 2 سال پہلے ایک تو کرونا کی وجہ سے, اور دوسرا ایک تو کچھ مسٹیکس ہوئی جس کی وجہ سے بہت زیادہ مجھے لاس ہوا, اور جو برینڈڈ میری گاڑی تھی وہ بھی اس لاس میں چلی گئی, اور مجھے اس گاڑی سے عشق ہو گیا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ غریب بندے کو برینڈڈ گاڑی مل جائے اس کو عشق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عام لوگوں کو, جو عام سوچ کے نوجوان ہوتے ہیں, ان کو عشق کس کے ساتھ ہوتا ہے بولے؟ لیکن جو لیڈر ہوتا ہے اس کو عشق اپنے خوابوں سے ہوتا ہے. میں وہ تھا, تو اس میں وہ جو میری گاڑی تھی مجھے اس کے ساتھ عشق ہو گیا, اور جب مجھے لاس ہوا وہ اس لاس کی نظر ہو گئی. اور آپ بلیو کریں کہ اس گاڑی کے بغیر مجھے 3 مہینے رات کو نیند نہیں آئی. مجھے ایسے لگا کہ میری ساری دنیا لٹ گئی, پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے ساتھ. مجھے پیدل چلتے ہوئے عجیب و غریب محسوس ہونا شروع ہو گیا. میں لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے سے دماغ سیٹ میرا آؤٹ ہو گیا کہ یار میرے ساتھ کیا ہو گیا. جس کے ساتھ مجھے عشق تھا وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی. لیکن میں لیڈر تھا, لیڈر اپنے خوابوں کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرتا, اور میرا یہ ایمان تھا کہ ایک چیز جو جاتی ہے اللہ اس سے بہت زبردست چیز آپ کو دیتا ہے, اور وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. اور بیچ میں جو 2 سال میرے کرائسس والے تھے اس میں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے. بتا دوں کیا سیکھا ہے؟ میں پچھلے 10 سال جب میں پیک میں تھا تو میں یہ سمجھتا تھا لوگ بہت اچھے ہو گئے. بیچ میں جب 2 سال میرے کرائسس گئے تو پھر مجھے پتا چلا لوگ اچھے نہیں تھے, میری جیب اچھی ہو گئی تھی. ان 2 سالوں میں ایسے ایسے چہرے بے نقاب ہوئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میرے وہ دوست جن کے میں نے چاندیاں کروائی, 10 سال ہم اکٹھے گزرے, پتہ نہیں کہاں تک ہم نے گھومنے پھرنے کے لیے گئے, کھلایا پلایا سب کچھ کیا. چلو دوستوں کو بھی چھوڑو, میرے بہت سارے قریبی رشتہ دار انہوں نے مجھے تانے دینا شروع کر دیے, حتیٰ کہ میرے جو بلڈ ریلیشن ہے وہاں پہ بھی بات پہنچ گئی, اور وہ بھی مجھے کہنا شروع ہو گئے کہ غبارے سے ہوا نکل گئی ہے. کیا کہتے تھے؟ تو اس وقت میں دل میں سوچتا تھا پنجابی سمجھ آتی ہے؟ کس کس کو سمجھ آتی ہے؟ ماشاءاللہ سارے فرانس سے تو آئے نہیں ہے نا, تو تالیاں تو ہونی چاہیے پھر میں تاکہ تھوڑا پنجابی میں بات کروں. تو جب یہ سارے میرے دوست, میرے رشتہ دار, میرے بلڈ ریلیشن بھی کہتے تھے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے, تو اس وقت میں جب اکیلا بیٹھتا تھا اور میں بیٹھ کے کبھی سوچتا تھا ہائے وہ جوانی ہے کتے پہ تھکے کھانی ہے. سمجھ آئیے؟ اچھا پھر کیا ہوا؟ انسان کے اوپر جب زندگی میں مشکل حالات آتے ہیں وہ سب اللہ کے سب سے قریب ہو جاتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے زندگی میں جب بھی مشکل وقت آئے تو اگر آپ اللہ کے قریب ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ آزمائش ہے, بہت بڑا مقام ملنے والا ہے. لیکن زندگی میں اگر مشکل وقت آئے آپ اللہ سے دور ہو جائیں تو سمجھ لیں اللہ کا عذاب آیا ہوا, اور تباہ برباد ہونے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ میری زندگی کا تجربہ ہے. لیکن اس کرائسس کے پیریڈ میں اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو گیا. اس کے بعد 5 وقت کی نماز, پورا قرآن پاک ترجمے سے پڑھا, حدیث ساری ترجمے سے پڑھی, اور صوفیزم تو بہت زیادہ پڑھا. یوٹیوب کے اوپر کوئی وظیفہ چھوڑا نہیں ہے جو کرائسس میں نے کیا نہ ہو. تو ان ساری چیزوں نے اللہ نے مجھے بہت قریب کر دیا, اور میرا یہ ایمان تھا کہ پھر اچھا وقت آئے گا. اور جو لیڈر ہوتا ہے
وہ کبھی اپنے خوابوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا. جو آرڈنری بندہ ہوتا ہے ذرا سی مشکل آتی ہے پٹاخہ مار جاتا ہے. تو آج سے تقریباً 4.5 مہینے پہلے الحیات گروپ آف کمپنیز کا حصہ بنا, اور میں کہتا ہوں یہاں پہ جو میری کامیابی کا جو کریڈٹ ہے یہاں پہ آیا کیسے. جو ہمارے لیڈر ہیں, جو ہمارے سینئر ہیں, جو ہمارے مینٹور ہیں, زاہد علی رانا صاحب, ان کو میں 10-12 سال سے جانتا تھا اور مجھے پتا تھا کہ یہ انڈسٹری کے بہت بڑے لیڈر ہیں, اور اگر میں ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہوں تو میری زندگی میں دوبارہ سے انقلاب برپا ہو جائے گا. آج سے 4.5 مہینے پہلے جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں نا لیڈر کے پاس فکری ہوتی ہے, وہ چہرہ دیکھ کے جو ایک ایفیلیٹ انڈسٹری کا لیڈر ہوتا ہے اس کے دکھ صرف اسی کا لیڈر سمجھ سکتا ہے, باقی تو سگے بھائی کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے, اور وہ اس کو سمجھانے سے بھی قاصر ہوتا ہے. تو جب سر سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ لیڈر ہو, آپ پہلے سے بھی اچھے لیول پہ جاؤ گے, ہمت کرو, آگے بڑھو, میں آپ کے ساتھ ہوں, سسٹم آپ کے ساتھ ہے, پلیٹ فارم آپ کے ساتھ ہے, لیڈرشپ آپ کے ساتھ ہے. تو مجھے سر کی لیڈرشپ کا پتا تھا کہ اس انڈسٹری میں آپ کی کامیابی کا دار و مدار آپ کی لیڈرشپ پہ ہوتا ہے. تو مجھے فخر ہے کہ میرے لیڈر زاہد علی رانا صاحب اور ملک احسن شہزاد صاحب ہیں. اور سر سے جب ملنے کے بعد میں نے کہا, میرے وہ قریبی دوست جو مجھے تانے دیتے تھے اور میرے بلڈ ریلیشن جو کہتے تھے غبارے سے آواز نکل گئی ہے, ان کو میں دل میں یہ کہتا تھا کہ مجھے اپنی فیلڈ کا کام 6 مہینے کے لیے ملنے دو, تو 6 مہینے بعد تجھے میں بتاؤں گا اور تجھے پتا چلے گا کہ میں کیا چیز ہوں, صرف 6 مہینے کے بعد. اور میری نیچر ایسی ہو گئی کہ مجھے اس فیلڈ کے علاوہ نہ تو کوئی کام پسند, نہ تو کوئی کام کرنے کا مائنڈ, اور نہ تو انشاءاللہ پوری زندگی میں اور کوئی کام کرنا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایک نوجوان کا جو کیریئر اس فیلڈ میں ہے وہ دنیا کے کسی فیلڈ میں نہیں ہے. آج سے چند ماہ پہلے کی بات بتاؤں, راولپنڈی میں ویکینسیاں ایک سرکاری ادارے میں 200 وہاں پہ ویکینسی تھی, اور سپورٹ کمپلیکس میں کوئی لاکھوں بندے وہاں پہ آ گئے, اور جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے, اور وہاں پہ جتنے بھی نوجوان آئے ہوئے تھے وہ سارے کا سارے گریجویٹ تھے, سارے کا سارے پڑھے لکھے تھے. ان نوجوانوں کو میں ایک سوال کرتا ہوں کہ وہ 200 تو چلو لگ گئے, جن کی نوکریاں لگ گئی اس کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن جن کا نمبر ہی نہیں آیا, جن کو موقع ہی نہیں ملا, ان کا کیا کیریئر ہے, ان کا کیا فیوچر ہے. گریجویشن کر کے 30,000 نوکری کے لیے پورا دن جا کے دھوپ اور یہ چیزیں ساری برداشت کرتے ہیں, اور جن کو مل گئی ان کے اوپر میں بات کروں, ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کیا کر لیں گے, کیا آپ کی زندگی کے خواب اس سے پورے ہو جائیں گے. میں ان نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ اس چیز میں کوئی کیریئر نہیں ہے, ایفیلیٹ انڈسٹری میں آؤ, خدا کی قسم یہ وہ انڈسٹری ہے کہ جو آپ کو زیرو سے ہیرو بنا کے رکھ دیتی ہے چند مہینے کے اندر. اور عام زندگی میں آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو آپ کو سکھانے کے پیسے لیے جاتے ہیں, ایسے ہے یا نہیں ہے, بولیں, آپ کو آپ کی فیس لی جاتی ہے. لیکن قربان جاؤں اس سسٹم کے, ایجوکیشن سسٹم کے اوپر جو آپ سے 1 روپیہ بھی سکھانے کا چارج نہیں کرتا, اور آپ کو یہ سسٹم کہتا ہے کہ آئے ہم آپ کو اس سسٹم میں بنیاد سے لے کے اچیور بننے تک آپ لوگ کیسے اچیور بنیں گے. اور یہ وہ انڈسٹری ہے جو آپ سے بغیر پیسے لیے آپ کو فائنینشل ایجوکیشن دیتی ہے. تو بات کر رہا تھا کہ الحیات میں جب میں آیا دوستو, یہ 4.5 مہینے کون کہتا ہے کہ میں آپ کی طرح 3 مہینے میں کار اچیور بننا چاہتا ہوں, کس کا دل کرتا ہے سچی بات کرنی. اچھا آپ کا بھی دل کرتا ہے نئی گاڑی چلاؤں, سردی ہو تو ہیٹر لگا لو, گرمی ہو تو اے سی لگا لو, دل کرتا ہے نا, بولے. تو میرا بھی دل کرتا تھا, اور الحیات گروپ آف کمپنیز میں آج سے جب میں 4.5 مہینے پہلے جوائن ہوا, وہ دن اور آج کا دن, ایک دن 1 گھنٹا, اور آفس میں نے ایک چھٹی نہیں کی, اور میں نے 1 گھنٹا ضائع نہیں کیا. ہر ٹائم چل سو چل, کیونکہ میرے خواب بڑے تھے اور مجھے جگہ مل گئی تھی. اور 4.5 مہینے پہلے میں نے جوائن کیا, پچھلے مہینے کی 16 تاریخ کو میں بلو ڈائمنڈ بنا, اور گاڑی کا میری اچھی اناؤنسمنٹ ہوئی, اور اس پیاری کمپنی نے 26 تاریخ کو مجھے 48 لاکھ روپے کی گاڑی ڈیلیور کر دی تھی. وہ ایک شعر ہے, کچھ شوق سی یار فقیری دا,
कुछ शौक से यार फकीरी दा कुछ इश्क ने दर दर रोल दिता कुछ शौक से यार फकीरी दा कुछ इश्क ने दर दर रोल दिता कुछ कसर सजन ना छोड़ी सी कुछ जहर रकीबा गोल दिता कुछ उजवी रावा ओखियसन कुछ गल विच गमदा तोप भी सी कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन कुछ सानू भी मरन दा शौक भी सी मेरे दोस्तों हमारा सिस्टम क्या कहता है कि आप 2 पांव पे चल के सिस्टम में आ जाओ पहले बता चुका हूं कि ये सिस्टम आपकी शक्ल आपकी ड्रेस आपकी एजुकेशन ये चीजें नहीं देखता 2 पांव पे चल के आ जाओ और इस सिस्टम की लीडरशिप और एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करो 2 पांव पे चल के आ जा तुझे 6 महीने के अंदर 4 टायरों वाली गाड़ी पे तुझे इंशाल्लाह बैठाएंगे सिंपल सा फार्मूला है लीडर को फॉलो करना है सीनियर को फॉलो करना है सादी सी बात है 6 महीने डॉक्टर बनकर डॉक्टर के साथ लगाओ तो क्या बन जाते हैं बोले 6 महीने वकील के साथ लगाएं तो क्या बन जाते हैं और 6 महीने इंजीनियर के साथ लगाओ तो क्या बन जाते हो और 6 महीने मिस्त्री के साथ लगाओ तो क्या बन जाते हो और 6 महीने दर्जी के साथ लगाओ तो क्या बन जाते हो मैं कहता हूं नौजवानों आओ हमारे सिस्टम में सिर्फ 6 महीने के लिए अपने लीडर के हाथ में हाथ दो अगर 6 महीने में बंदा मिस्त्री बन जाता है 6 महीने में दर्जी बन जाता है तो खुदा की कसम लीडर के हाथ में अपना हाथ दो 6 महीने में आप लोग भी अचीवर बन जाओगे सिर्फ 6 महीने के अंदर और 3.5-4 महीने के अंदर इनकम को 1 मिलियन को क्रॉस किया लेकिन ये आगाज है क्या है कहते हैं सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं अभी आगाज है और इंशाल्लाह ताला मेरा ये ख्वाब है कि यहाँ पे जितने भी नौजवान बैठे हुए हैं इस आने वाले 1 साल के अंदर अंदर मेरी तरह के वो नौजवान जो अपनी जिंदगी में ख्वाबों को पूरा करने से परेशान हैं जो जैसे मैं इस सिस्टम से पहले परेशान था वो लोग जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो एक बंद गली में खड़े हैं वो भी अपने आप को अंदर से पहुंचने के अल्लाह मैं क्या करूं लोग उनको भी ताने दे रहे हैं वो भी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं मेरा ये ख्वाब है और इंशाल्लाह ताला ये ख्वाब पूरा होगा जितने भी यहाँ पे नौजवान बैठे हुए हैं जो हमारे सिस्टम के साथ मजबूती के साथ जुड़ा रहेगा इंशाल्लाह ताला हमारा ये ख्वाब 1000 मेरी तरह का नौजवान इंशाल्लाह ताला 1 साल में इंशाल्लाह ताला हमारा एजुकेशन सिस्टम और जाहिद अली राणा साहब की क़यादत में इंशाल्लाह निकलेगा 1000 नौजवान इंशाल्लाह अच्छा सारे चाहते हैं कि हमारी अचीवमेंट हो सारे चाहते हैं ना और भाई उसके लिए बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि इस बंदे के अंदर आग है या नहीं है उसके चलने से पता चल जाता है उसके बोलने से पता चल जाता है जो ऐसे बैठे बैठे क्लबिंग कर रहे हैं ना मैं गारंटी से कहता हूं इनकी वीडियो बना लो आप कभी कार अचीवर नहीं बनेंगे लेकिन जिसके अंदर पैशन है जिसकी बॉडी लैंग्वेज दिखा रही है कि ये अचीवर है उसके लिए मैं गारंटी देता हूं कि वो अचीवर बनेगा सर एक दफा तालियां बजा के बताएं कि आप सारे लोग भी अचीवर हैं एक मैं इस अंदर की आग की बात कर रहा हूं कि कामयाबी के लिए अंदर की आग का होना बड़ा जरूरी है एक जहाज था और एक मिसाइल रॉकेट था तो एक दिन जहाज बड़ा हैरान हुआ कि मुझे रनवे चाहिए होता है ऊपर जाने के लिए और मैं ऊपर जाता हूँ बड़े आराम से ये रॉकेट भी मेरी तरह की कोई चीज देखने में लगती है लेकिन ये शू करके ऊपर चला जाता है तो मुझे उससे पूछना चाहिए कि मामला क्या है वो जहाज उस मिसाइल के पास चला गया और उस मिसाइल को कहता है ऐ मिसाइल मुझे ये बता कि तू भी हवा में जाता है मैं भी हवा में जाता हूँ लेकिन तू इतनी स्पीड से कैसे ऊपर चला जाता है और मैं तो ऊपर नहीं जा सकता वो मिसाइल उसको बड़ा सोचने के बाद जवाब देता है क्या जहाज जो आग मेरे पीछे लगी हुई है अगर ये तेरे पीछे लगी होती तो तू मुझसे भी ज्यादा आगे जाता तो क्या कहना है आपके अंदर भी पैशन है पीछे वालों आपके अंदर भी पैशन है आप भी अचीवर हैं आप भी अचीवर हैं आप भी
شاعر نے کیا خوب کہا تھا، شمع بجھ کے جل سکتی ہے، شمع بجھ کے جل سکتی ہے، کشتی طوفان سے نکل سکتی ہے، شمع بجھ کے جل سکتی ہے، کشتی طوفان سے نکل سکتی ہے۔ اے میرے دوست مایوس نہ ہو، راستہ نہ بدل، قسمت کسی بھی وقت بدل سکتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔